السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بات سے بات. میں ہوں ملک احسن. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں، اور آئی ٹی کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں پاکستان کے لیے. آئی ٹی انڈسٹری میں کافی متحرک نظر آتے ہیں ہمیں. ان کی جرنی کے حوالے سے انہیں سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی اعظم ملک صاحب. سر ویلکم اینڈ تھینکس فار جوائننگ اس. کیسے ہیں جی آپ؟ بہت شکریہ احسن آپ کا. اللہ کا بہت شکر ہے، آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لائے اور آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے سننے والوں تک اپنی لائف جرنی شیئر کر سکوں. تھینک یو سو مچ. سر پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. ایک کچھ ہمارے سگنیچر کوشچن ہوتے ہیں، انہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بتائیں اپنے بچپن کے بارے میں، کہاں پیدا ہوئے، بچپن کہاں اور کیسا گزرا آپ کا؟ جی شکریہ. میں شیخ پورہ کا ایک ٹاؤن ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے فاروق آباد. پہلے اس کا نام چوڑکانہ ہوتا تھا، پھر وہ تبدیل کیا لوگوں نے نام. تو وہاں میں پیدا ہوا، وہیں پہ پڑھا، ابتدائی تعلیم وہیں سے تھی. اور اس کے بعد پھر لاہور آ گیا. یہاں سے گورنمنٹ کالج سے میں نے ماسٹرز کیا، اور جنگ اخبار میں میری پہلی نوکری تھی 1988 میں. زبردست. وہ اوائل مطلب عمر میں اور طالب علم کے دور میں اخبار میں نوکری مل گئی. تو وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لاہور شہر نے بہت کچھ دیا، بڑی دوستیاں ملی، اور الحمدللہ میں خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں. اور جس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امیر ہے جو جس کے دوست ہیں، اور غریب وہ ہے جس کے دوست نہیں. تو مجھے میں فخر کرتا ہوں اپنے دوستوں پہ، اور پھر ان کے ساتھ مل کے زندگی کا یہ سفر یہاں تک پہنچا. سر آپ نے چونکہ بتایا کہ آپ جنگ گروپ کے ساتھ منسلک رہے، اسٹارٹ میں ہی آپ کو ان کے ساتھ ایک کام کرنے کا موقع مل گیا، پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ. اور آپ بتائیں کہ آپ کا جو تجربہ تھا میڈیا کا وہ کیسا رہا، اور جب آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو ایز اے جرنلسٹ، ایز اے کالمنسٹ آپ نے کام سٹارٹ کیا ان کے ساتھ؟ نہیں، میں نے جب شروع کیا نا، جب میں تھا ان کے ایڈورٹیزمنٹ سیکشن میں. اچھا. شروع میں وہاں مجھے جاب ملی کہ میں ان کے اشتہارات جو ہے وہ دیکھتا تھا، جو کمرشل اشتہارات تھے. اس کے بعد پھر مجھے جان پروڈکشن میں کام کرنے کا موقع ملا. جو خود بھی شاعر ہوں اور کتابوں سے دوستی ہے ہمیشہ سے، تو کتاب بہت اچھی لگتی تھی. تو وہ کتابوں کے شعبے میں بھی جب کام مل گیا تو وہ بڑی مرضی کا کام تھا. اور میرے انچارج مظفر محمد علی مرحوم بہت ہی کمال شخصیت تھے. تو پھر مختلف شعبوں میں جنگ میں کام کرتا رہا. تو یہ کوئی 8 سال کی میری جرنی ہے. اس کے بعد میں پاکستان میں نے جوائن کیا، تو اس میں وہاں پہ میں نے بطور صحافی میرا سفر شروع ہوا. بلکہ اس سے پہلے درمیان میں روزنامہ صداقت آیا تھا، اس میں رپورٹر کے طور پہ میں نے کام کیا. وہ تقریباً اخبار کے سارے شعبوں میں موقع ملا کام کرنے کا، سیکھنے کا. تب بڑی رسپیکٹ تھی، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے آج کے اینکرز کی طرح، اتنی تنخواہیں نہیں تھیں. سر پہلا معاوضہ کتنا ملا تھا؟ 1800. پہلی تنخواہ میری 1800 تھی. وہ بھی بہت زیادہ لگتی تھی، اور پورا مہینہ خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ پیسے اکاؤنٹ میں پڑے رہتے تھے. اچھا سر، آج کل جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، چینلز بہت زیادہ آ چکے ہیں. جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو تب اتنے چینلز نہیں تھے، تب پرنٹ میڈیا کا دور تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل اتنے جو چینلز ہیں ان کے باوجود جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا کیا کردار ہے ہمارے معاشرے میں، یا ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کی گروہنگ میں؟ اچھا، نئی نسل تو شاید اس طرح نئی اخبار پڑھتی، ان کا تو زیادہ سارا سافٹ میں ہی ان کا مٹیریل انہیں اچھا لگتا ہے، اور وہ اسکرینوں پہ ہی پڑھنا پسند کرتے ہیں. لیکن جو میری جنریشن کے لوگ ہیں وہ آج بھی لکھے ہوئے چھپے ہوئے لفظ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں. تو اخبار کی اہمیت ختم تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو لوگ اخبار کی خوشبو کے عادی ہیں، اسے ہاتھ لگا کے انہیں جو فیل آتی ہے، اس طرح کتاب کے ساتھ بھی ہے. اس کی اہمیت تو رہے گی، گو کہ کم ہو گئی ہے اس ڈیجیٹل ریولوشن کی وجہ سے. اب اخبار اتنے چھپتے نہیں، نہ اتنے بکتے ہیں. تو ساری دنیا ہی شفٹ ہو رہی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ. لیکن پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ضرور رہے گی. ایجاد لیب کیا ہے، اور اس کا جو خیال تھا وہ کیسے ہے، کس سے انسپائرڈ ہوئے؟
میں سر جرنلزم سے پھر میں سوئچ کر گیا تھا ایک تربیت کار، ایک ٹرینر کے طور پہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا جب میں ممبر ضلع کونسل رہا شیخوپورہ میں۔ اس سے پہلے میں کونسلر بھی رہ چکا تھا اور وائس چیئرمین بھی، اور لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے یو این ڈی پی کے ایک شعبہ میں تربیت کار کے طور پہ کام شروع کیا، اور میں نے بہت سارے ضلع میں ناظمین کی ٹریننگ کرائی۔ وہ ٹریننگ مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں ٹریننگ میں جب آپ کسی کو سکھانے کے لیے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی تیاری کرنی پڑتی، بالکل۔ تو وہ لکھنے پڑھنے سے ایک سلسلہ رہا، پھر بہت اچھے لوگ ملے پورے ملک میں جب میں ٹریننگ کرا رہا تھا۔ تو وہ اسی دوران میرے بیٹے نے، ارزش اعظم میرا جو چھوٹا بیٹا ہے دوسرے نمبر والا، بڑا مہروز ہے، جی اور اس نے چھوٹے نے کہا کہ میں اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں آئی ٹی ایکو سسٹم بنائے گی اور اسے فروغ دے گی، اور پوری دنیا سے انویسٹرز کو پاکستان میں لے کے آئیں گے، اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی صلاحیتوں کو ہم دنیا بھر میں متعارف کروائیں۔ تو مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا، تو اس نے ایجاد لیبس کا تصور دیا کہ میں یہ کمپنی بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا جس طرح کہ ہر نوجوان پہ ہے، بالکل۔ اور یہ ٹرسٹ جو ہے میں نے اقبال سے سیکھا تھا کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ مجھے ہر جوان اپنا استاد لگتا ہے اور ان سے ہمیشہ سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آپ جیسے نوجوان جو اتنے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور ہماری آوازوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ بڑا ہی مجھے فخر ہوتا ہے کہ پاکستانی نوجوان صلاحیت میں کسی قوم کے نوجوانوں سے پیچھے نہیں ہے، جو کہ ہماری انہیں سرپرستی حاصل نہیں رہی پچھلی جنریشن کی کہ ہم ان کے لیے کچھ ہی انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بنا سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا راستہ چنا۔ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے فری لانسنگ میں دنیا کی ابھی چوتھی بڑی کمیونٹی وہ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں پاکستانی نوجوان۔ تو مجھے اس پہ یقین تھا تو میں نے اس کو سپورٹ کیا، بلکہ اکثر دوست پوچھتے ہیں اور میرے کئی انٹرویو میں یہ بات بھی ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنی گاڑی بیچی تھی، اور وہ گاڑی بیچ کے اسے پیسے دیے کہ تم اپنی کمپنی بناؤ، مجھے تم پہ یقین ہے۔ اس نے ماشاءاللہ بنائی۔ سب سے پہلے وہ ٹیک ڈیلیگیشن لے کے جاتا تھا دنیا بھر کے ممالک میں، یورپ، امریکہ میں، اور جو کمپنی اس کے ساتھ جاتی تھی انہیں وہاں سے بڑے موقع ملتے تھے، اور پاکستان میں الٹیمیٹلی سرمایہ آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی کمپنیوں کو رجسٹرڈ بھی کرواتا تھا ایز ایل ایل سی امریکہ میں۔ جی جی۔ تو جب کوئی پاکستانی کمپنی ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے امریکہ میں تو اس کو پے پال کی ایکسیس مل جاتی ہے، اس کا کام پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اس کا بزنس اسپین بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کمپنی گرو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس سے اسے نیک نامی ملی، بڑی اپریسیشن ملی۔ پھر اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے ڈیلیگیشن لے کے جاتا ہوں تو ہر پاکستانی نوجوان اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ وہ یورپ یا امریکہ جائے، وہاں سے اپنے اپرچونیٹیز ڈھونڈے۔ تو میں پاکستان میں ایک ایسا ایونٹ کرانا چاہتا ہوں جس میں دنیا بھر سے لوگ آئیں آئی ٹی انڈسٹری کے۔ تو پھر اس نے 2022 میں پورے مل کے میرے بڑے بیٹے مہروز نے اور اس کی پوری ٹیم نے، اور میری بیٹی بھی اس کا حصہ تھی، تو انہوں نے مل کے پھر یہ کرایا فیوچر فیسٹ 2022 میں اسلام آباد۔ صحیح۔ تو پہلا ہوا، اس میں کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، پھر 2023 میں دوسرا ہوا، تو بھی تیسرا جو 2024 جنوری میں ہوا تھا اس میں 3 لاکھ لوگ فزیکلی آئے تھے اس کانفرنس میں۔ زبردست، بہت زبردست آپ کا وہ مینجمنٹ تھی، میں نے خود وہ جوائن کیا تھا آپ کا ایکسپو۔ اچھا ہوا، دیکھیں نا، آپ نے خود دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے وٹنس کیا ہے ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں بھی اس سطح کی کوئی ایکسپو ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی 150 کے قریب انٹرنیشنل گیسٹ تھے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک مائل سٹون عبور کرنے والی بات تھی کہ اتنے لوگ پاکستان میں آئے، انٹرنیشنل لیول پہ مطلب ایک پہچان بنی، لوگوں نے انویسٹ کیا۔ ایک سعودی شہزادہ بھی پاکستان آیا اور اس نے پاک سعودی ٹیک ہاؤس بنایا جس میں $100 ملین کی انویسٹمنٹ کی پاکستان میں۔ تو جو ہمارے پاس اوور آل جو شواہد ہیں، جو ڈیٹا ہے، اس کے مطابق تو $200 ملین کی انویسٹمنٹ اسی ایونٹ میں پاکستان میں ہوئی تھی۔ تو یہ نہ صرف میری فیملی کے لیے بہت بڑی بات تھی بلکہ میرے ملک کے لیے بڑی اہم بات تھی۔ اس لیے مجھے ہمیشہ ہی فخر رہا اپنے ادارے پہ، اپنی ٹیم پہ، اپنے بیٹے پہ، بلکہ دونوں بیٹوں پہ اور بیٹی پہ بھی، فاطمہ پہ، کہ ان سب نے
مل کے ایک ایسا کام کیا جس کی میرے ملک کو بہت ضرورت ہے. سر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ پاکستانی آتا ہے کہ جس سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے. تو میرے خیال سے یہ بہت زبردست انیشیٹو تھا آپ کا ایجاد لیب کا کہ آپ کو تو ظاہری بات ہے جو ایک چیز آرگنائز کوئی کمپنی کرتی ہے مینیج کرتی ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس سے جب ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ پھر بندے کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مطلب دنیا میں ہم اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا ایک باعث بنے ہیں. جیسے کہ بڑی اہم آپ نے بات کی. دوسرا ہے کہ جن ممالک میں اتنی بڑی ایونٹ کرنے کا رواج نہیں ہوتا اور وہاں اس کے لیے اتنی اسپانسرشپ بھی نہیں ہوتی تو انیشلی تو یہ کام کوئی فائدے والا کام نہیں تھا, اور اس میں ملک کے لیے زیادہ تھا کہ ہم اپنے ملک کا جو امیج ہے وہ بہتر کریں, ورنہ تو باقی کاموں میں آپ زیادہ کما سکتے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ایونٹ کر کے پاکستان میں سے آپ اس طرح سے ریونیو نہیں جنریٹ کر سکتے جتنے کہ آپ نیک نامی کما سکتے ہیں. تو اب فیوچر فیسٹ ایک برانڈ بن چکا ہے اور جو ہے اس کے نتیجے میں جتنے میں عزت ملی اور جتنی پاکستان کی پہچان بنی دنیا بھر کی ٹیک انڈسٹری میں, ہم سب کہتے ہیں وہی ہمارا صلہ ہے کہ ہمیں پے بیک کرنے کا موقع ملا کہ جس مٹی میں ہم پلے بڑے, جس وطن کا ہم پہ بہت زیادہ حق ہے, اس کے لیے ہم جواب میں کچھ کر پائے. تو یہ ہمیں ہمیشہ ایک احساس جو ہے وہ تقویت بخشتا ہے اور فخر رہتا ہے ہمیشہ. وہ ہمیں بہت زیادہ اس میں کوئی ہمارا مقصد بھی پیسہ کمانا نہیں ہے, ہمارا مقصد بھی امیج بلڈنگ ہے اور لوگوں کے لیے مواقع ڈھونڈ کے ملک میں لانا کو گرو کرنا, ان کے لیے مواقع پیدا. جی, بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی مٹی کو کچھ واپس بھی کریں. آئی ٹی انڈسٹری میں کافی مطلب آپ متحرک ہیں اور ابھی آپ نے ساری وہ جو آپ کی مطلب وہ محنت ہے اور جو آپ کا سارا کام ہے وہ آپ نے بتایا. ابھی جس طرح کے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, آئی ٹی انڈسٹری کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ جب کوئی ڈیجیٹل ریولوشن جب آیا ہے نا تو اس نے سرحدوں سے اوپر اٹھ کے اس نے امپیکٹ کریٹ کیا. اب کوئی ملک چاہے بھی تو وہ اس کے اثرات سے نہیں بچ سکتا کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ نوکری کر سکتے ہیں اور امریکہ بیٹھا ہوا بندہ یہاں کسی کو کام دے سکتا ہے اور کام لے بھی سکتا ہے. تو یہ اتنی نئی چیز ہے کہ بہت سے لوگوں بھی ہضم نہیں ہو رہی اور یقین نہیں آ رہا. اچھا, ٹیک انڈسٹری کا فیوچر دنیا بھر میں آگے اسی کا ہی فیوچر ہے اور یقیناً ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جب پوری دنیا میں ایک ٹیکنالوجی ایک شعبہ ترقی کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ملک میں وہ ترقی نہ کرے. کبھی ہوتا ہے کہ کسی ملک میں تھوڑی دیر سے ہوتی ہے اور کسی میں تھوڑی جلدی وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے دونوں ہمسایہ ممالک نے جلدی یہ اڈاپٹ کر لیا, انہوں نے بھانپ لیا کہ فیوچر اسی کا ہے, اور ہم نے تھوڑی دیر کر دی. لیکن ابھی بھی میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں نوجوان اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور دنیا بھر سے کام ہمیں مل بھی رہا ہے. گو کہ کچھ رکاوٹیں ہیں اور کچھ مشکلات بھی ہیں, لیکن اس کا قدم مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ جگہ نہیں لے سکیں گے. ہم لکیلی دنیا کی بڑی یوتھ ہمارے پاس ہے, بالکل کوئی شک, اور وہ یوتھ ایسی ہے کہ جو بہت جلدی سیکھ لیتی ہے. انگلش انہیں بولنا آتی ہے, انہیں بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے سکل سیکھ لی ہیں مختلف. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یونیورسٹیوں کو, اپنے تعلیمی اداروں کو, درسگاہوں کو سکل سکھانے پہ زیادہ فوکس کریں اور جو روایتی تعلیم ہے اس پہ کم دھیان دیں. بالکل, کیونکہ 16 سالہ ڈگری آپ کو روزگار دینے میں ناکام رہی ہے اور شارٹ کورسز نے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. بالکل ایسا. تو جب ہم یہ دیکھ چکے ہیں اور خاص طور پہ اپنے دونوں قریبی ہمسایہ ممالک میں یہ تجربہ کامیاب بھی ہو چکا ہے, تو کیوں نہ ہم شارٹ کورسز کو ٹیک ریولوشن لے کے آئیں اور ایمرجنسی کی بنیاد پہ لوگوں کو آئی ٹی کی تعلیم دیں اور انہیں 6 ماہ کے کورس کروائیں اور وہ سکل سیکھیں اور اپنی سکل کو دنیا بھر میں بیچیں. اب تو وہ ضرورت ہی نہیں رہی کہ اب ملک کو چھوڑ کے جائیں تو کامیاب ہوں گے. اب یہاں بیٹھ کے دنیا بھر سے کما سکتے. اور میں بہت ساری مثالیں میرے سامنے ہیں پاکستانی نوجوانوں کی جنہوں نے یہاں بیٹھ کے کمایا اور کتنے بڑے بڑے ادارے کھڑے کیے اور آج دنیا میں ان کی شناخت ہے, پہچان ہے. تو ہمارے نوجوانوں نے جس طرح خود سے راستے بنائے ہیں, ابھی حکومتوں کو بھی احساس ہو گیا ہے اور یہ حکومت بھی آئی ٹی کے لیے کافی اس سے ترجیح بنائی ہوئی ہے اس نے, اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو
اس طرح سے گرو کرے آئی ٹی کہ یہ ملک کی معیشت کو سنبھال لے، اور یہ واحد ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط ملک بنا سکتی۔ اب ہم چاول بیچ کے، گندم ایکسپورٹ کر کے، یا اس طرح کے باقی وینچرز کے ساتھ ملک کو مضبوط نہیں بنا سکتے۔ ہمیں صرف ٹیک کے ذریعے ہی کمانا ہے، اور جو بچہ بھی فری لانسر $1 بھی ملک میں لا رہا ہے وہ میری نظر میں ہیرو ہے، وہ قومی ہیرو ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور لا رہا ہے۔ اور یہ لاتے رہیں گے بچے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان دنیا بھر میں ایک ٹیکنالوجی ہب کے طور پہ پہچانا جائے گا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر میرے بچوں نے اور میری کمپنی نے پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ کروا لی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے نوجوان مل کے بہت بڑا کام نہیں کر سکتے؟ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور یہ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی سیکٹر میں بہت پیسہ ہے دنیا بھر میں، یہ مواقع کہیں ختم ہونے نہیں جا رہے، تو کھلے دل سے دوسروں کو بتائیں، نہ کہ چھپائیں۔ اچھا، ہمیشہ سے ہمارے پاس وسائل کم رہے، ہم عادتاً چیزیں چھپا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب تو پورے گلوب میں مواقع بڑے پڑے ہیں، اور ہم جتنا شیئر کریں گے اتنے بڑھیں گے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو یہ جو شیئرنگ ہے اس کی ابھی عادت ہمیں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم یہ شیئر کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ سر وہ ہے نا کہ علم کی دولت ایک ایسی دولت ہے جو شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے بہت اچھا، مجھے تو میں بہت پر امید ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں اپنا نام بھی کمائیں گے، اس ملک کے لیے بہت سارا سرمایہ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ سر آپ نے بھی بات کی کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو پاکستان میں رہ کر باہر کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسٹل پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو شاید ہمارے لیے کوئی زیادہ اچھے مواقع ہوں گے، یا ہم ایک اچھا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کر لیں گے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا سر، ابھی جو نومیڈ ویزاز دے رہے ہیں دنیا بھر میں لوگ فری لانسرز کو، اب تو وہ دور آ گیا کہ جو بندہ آن لائن کما رہا ہے وہ کسی بھی پیسفل جگہ پہ بیٹھ کے کمانا چاہتا ہے، اور یورپ اور امریکہ بہت مہنگا ہے۔ جو لوگ نہیں گئے ہوتے انہیں لگتا ہے کہ گلیمرس ہے، جب وہاں کی مشکلات دیکھتے ہیں، وہاں معاشرے میں سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، جتنی وہاں مہنگائی ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں صحیح چیزوں کا ادراک نہیں ہے جو لوگ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ ضرور جائیں، آپ دنیا دیکھیں، آپ سیر کریں، لیکن اگر آپ نے کمانے کی صلاحیت ہے اور آپ کی کوئی اسکل آپ میں موجود ہے تو یہاں بیٹھ کے آن لائن بھی کما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈالر میں کما رہے ہیں تو آپ کو یہ مہنگائی بالکل بھی کوئی پریشان نہیں کرے گی، متاثر نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی انکم ڈالرز میں ہے۔ بالکل، تو آئیں کیوں نہ ڈالر کمائیں، اپنے ملک میں لے کے آئیں، اور یہ اتنا خوبصورت ملک ہے، اس کے موسم کتنے کمال ہیں، یہاں مہنگائی بہت کم ہے یورپ اور امریکہ سے، تو دنیا بھر میں لوگ اس طرح کے ملک ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں ان کی لیونگ کاسٹ کم ہو اور وہ وہاں بیٹھ کے کمائیں، آن لائن ارننگ کریں، اچھا روزگار ان کا ہو۔ تو پاکستان تو اس کے لیے بہت آئیڈیل ہے۔ ہمارے بارے میں بہت برا کہا گیا دنیا میں، لوگوں کو ڈرایا بھی گیا، حالانکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہر حوالے سے ایک مثالی ملک ہے، اور لوگوں کی مہمان نوازی دیکھیں، لوگوں کی ویلیو سسٹم دیکھیں، تو وہ یہ رہنے کے لیے بہت آئیڈیل ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب باہر جا کے کامیاب ہونا ممکن نہیں رہا، یہاں رہ کے کامیاب ہونا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اگر آپ کام ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو کوئی کام آتا ہے۔ میں بہت سارے اس طرح کے جو عالم دین انہیں جانتا ہوں، حافظ قرآن جانتا ہوں، جو یہاں بیٹھ کے یورپ اور امریکہ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں آن لائن، اور وہ ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ایک فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کما بھی رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اس ملک میں پیسے بھی لے کے آ رہے ہیں۔ تو آن لائن ارننگ اب تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کوئی ایک سکل سیکھ لیں، یہ ضرور ہے کہ آپ فوری طور پہ نہیں کما سکیں گے، آپ کو کچھ ماہ محنت کرنی پڑے گی، پہلے وہ سیکھنا ہوگا، وہ ایکسپرٹی اپنے آپ میں آپ کو پیدا کرنی پڑے گی، پھر آپ آن لائن کمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی دفتر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شو رومز نہیں چاہیے، کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں چاہیے۔ تو دنیا بدل گئی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا یقین آنے میں شاید وقت لگے گا۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا سر، آن لائن بزنس کے بارے میں آپ نے کہا اگر ایک سائڈ پہ فزیکل بزنس ہو اور ایک طرف ای کامرس ہو تو آپ کی پریفرنس کیا ہوگی؟ سر، ابھی تو دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ ای کامرس دنیا کی بہت بڑی $1 بلین انڈسٹری ہے، اور پاکستان میں دیکھیں ای کامرس سے کتنے زیادہ پیسے آ رہے ہیں۔
تو پاکستان میں بھی ابھی جو جنریٹ ہو رہا ہے ریونیو زیادہ وہ ای کامرس سے ہی آ رہا ہے. اور دیکھیں اس کی ایک سادہ مثال ہے کہ اگر آپ کی کوئی دکان بھی ہے, کوئی ایک بندہ کسی محلے میں کرانے کی دکان بھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اگر اس کا پیج ہے تو اس کی پروڈکٹ زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں گے کیونکہ ریچ زیادہ ہے. سوشل میڈیا پہ ہر بندہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو اب کوئی بزنس بڑا نہیں ہو سکتا آن لائن بزنس بنے بغیر. تو جتنے بزنس آپ کے بنے, جب فوڈ پانڈا سے آپ کھانا منگوا رہے ہیں, میڈیسن آپ کے گھر پہنچ رہی ہے, اور اتنے آن لائن ارننگ کو بوسٹ ملا ہے دنیا بھر میں, تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فزیکل بزنس ہے یہ اس کے بغیر کامیاب ہی نہیں ہو سکتے کہ آپ سوشل میڈیا پہ موجود نہ ہو اور آپ بڑا کاروبار بن جائیں. یہ اس دور میں ممکن نہیں رہا. آن لائن ارننگ بہت ضروری ہے. ای کامرس کسی بھی معیشت, ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس پہ ٹیکس کم سے کم ہونے چاہیے, بلکہ میں تو کہوں گا ای کامرس پہ ٹیکس ختم کر دینے چاہیے, ہونا چاہیے, ٹیکس فری ہو تاکہ بچے آن لائن اپنی پروڈکٹس بیچ سکیں, آن لائن چیزیں پیسے ملک میں آئیں, اور باقی ملکوں کی طرح ہم بھی اپنی ای کامرس انڈسٹری کو سہولیات دیں, مضبوط بنائیں, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے ملک میں لا سکیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکامی کے ڈر سے بھی کام ہی نہیں کرتے, بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. کیا ان کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے؟ سر ناکامی جو ہے نا جی, وہ میرے ایک دوست ہیں اختر رضا سلیمی, بہت اعلیٰ شاعر اور ناول نگار ہیں. ان کا شعر ہے کہ یہ جو صورت ہے ایک خرابی کی, پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. ناکامی کامیابی کا زینہ ہے, اس کی سیڑھی ہے. ناکام ہوئے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, لیکن ناکامی سے آپ نے ڈر کے گھر نہیں بیٹھ جانا. اچھا, آپ ایک کام میں ناکام ہوئے ہیں, دوسرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, بلکہ مسلسل کوشش سے اسی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو وہ جو بندے یہ سمجھتے ہیں وہ ایک رویہ ہے مایوسی کا, وہ مایوس رہنا چاہتے ہیں, وہ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو انہیں اپنے ہی گلی محلے میں کوئی ایسا نوجوان مل جائے گا جو آن لائن ارننگ کر کے وہ سارا کچھ, ساری سہولیات وہ لے چکا ہے جو یہ ان کے لیے خاص سکتا ہے. تو اگر آپ کی انسپائریشن, ہر گلی میں ایک رول ماڈل بیٹھا ہوا ہے جو آن لائن کما رہے ہیں. میں سائبر گیا تھا, وہاں مجھے عدیل جاوید ایک نوجوان ملا. اس نے بتایا کہ اس کے بھائی MBBS کی تیاری کر رہے تھے, انہوں نے کتابیں اٹھا کے جانا پڑتا تھا, ساتھ وہ کسی فیکٹری میں کام بھی کرتے تھے. فیکٹری والے لو نہیں کرتے تھے, اتنی ساری کتابیں لے کے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کی محبت میں 6 ماہ لگا کے FCPS اور MBBS کی کتابیں ساری اپلوڈ کر کے ایک پیڈ ایپ بنا دی. انہوں کہتے ہیں کہ جب میں نے ایپ بنائی ہے تو وہ اتنی زیادہ بکی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لاکھوں روپے ہیں اس ایپ کے ذریعے, اور اس نے نہ صرف اپنے خاندان کو بلکہ اسے پورے علاقے کے لوگوں کو روزگار فراہم کر دیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری نئی. سکندر ہمارے ایک پوڈ کاسٹر ہیں, انہوں نے Amazon پہ ایک اسٹور بنایا تھا بریسلیٹ, میں اکثر اس کی بات کرتا ہوں, اور وہ انہوں نے Amazon پہ اسٹور بنا کے چلایا اور وہ 350 کروڑ کا بیچا. آج اس نوجوان کا اسلام آباد میں اپنا پلازا ہے. اچھا, میں سینکڑوں آپ کو مثالیں ایسی دے سکتا ہوں جن نوجوانوں نے آن لائن ارننگ کی, اپنے خواب پورے کیے اپنی زندگی میں, آج وہ کامیاب ہیں اور باقی لوگ ان سے کما رہے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو دیکھ کے متاثر نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو کہاں سے حوصلہ ملے گا؟ آپ اپنے ارد گرد غور کریں, آپ کے کتنے دوست ہیں جو آن لائن کما رہے ہیں, تو آپ میں کیا کمی ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے؟ صرف ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پہ وہ لوگ کامیاب ہوئے. محنت کرنی پڑے گی. مسلسل کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ آپ کو مسلسل محنت کرنا ہے. تو آپ آج کوئی اسکل سیکھیں. آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, دیکھیں کتنے لوگ گرافک ڈیزائنر ڈھونڈ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے گرافک ڈیزائنر سیکھنے میں, زیادہ سے 6 ماہ. آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ سیکھیں. کوئی بھی اسکل سیکھ لیں, آپ ویب ڈیزائننگ سیکھ لیں. اتنی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے کہ مجھے جتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے جو IT کا کوئی کورس سے کیا اور اس میں کوئی بنیادی صلاحیت ہو. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مواقع صرف خاص لوگوں کے لیے ہیں؟ ہر بندہ کما سکتا ہے, سینکڑوں لوگ کما رہے ہیں, تو جو باقی نہیں کما رہے وہ ان سے سیکھیں. آپ YouTube پہ لکھیں. ریحان اللہ والا ہمیشہ کہتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمیشہ وہ آن لائن ارننگ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ YouTube پہ لکھیں کہ میں 1 لاکھ روپیہ مہینہ کمانا چاہتا ہوں, آن لائن کمانا چاہتا ہوں.
تو 100 طریقے 100 ویڈیو نکل آئے گی, 100 پریکٹیکل ایگزامپلز نکل آئیں گے کہ کون لوگ کما رہے ہیں. اچھا ہماری بچیاں اچھی ہیں ہمارے لڑکوں سے جنہوں نے دنیا بھر کے کھانے سیکھ لیے ہیں یوٹیوب سے. اچھا وہ جو اگر دنیا بھر کی ریسیپی سیکھ کے بنا رہی ہیں تو آپ کاروبار کیوں نہیں سیکھ سکتے وہاں سے, آپ اسکل کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ کتنے فری کورسز پڑے ہوئے ہیں. لیکن دلچسپی کی بات ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ کام آپ کو پسند ہے آپ وہ کریں تاکہ آپ وہ کرتے ہوئے تھکیں نا. اگر آپ اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں, آپ کا پیشن ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. خود کو پہچانے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پھر شروع کر دیں اور اس پہ قائم رہیں, ثابت قدم رہیں. 6 ماہ لگ جائے, سال لگ جائے, لیکن آپ کمانا شروع کر دیں گے. مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جہاں پہلے دن ہی ہم کمانا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے پچھلے ہفتے کام شروع کیا, مجھے کام ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا, تو وہ شاید ہم جلدی میں عجلت میں تھوڑا وقت تو لگے گا. یہ تو بات ہوگی آن لائن کام کرنے والوں کی. جی کچھ لوگ جو فزیکل بزنس کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کامیاب بزنس مین بننے کے لیے کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے, یا کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے؟ اچھا سر, میں اس بات کا قائل ہوں ہمیشہ سے, اور ہمارے دین میں بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کو پسند فرمایا, خود بھی کاروبار کیا. جی کہ کاروبار میں ترقی کے چانسز زیادہ ہیں. کاروبار میں یہ سمجھے کہ آپ صرف خود ہی نہیں کما رہے ہوتے, آپ دوسروں کے لیے بھی کاروبار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں. اچھا کاروباری شخص جب کسی ضرورت کو, کسی مسئلے کو حل کرنا چاہے اور لوگوں کے ساتھ سچا ہو جائے, تو ہر مسئلہ ایک کاروبار ہے. اچھا جب پینے کا پانی میسر نہیں تھا تو نیسلے اور اس طرح کی باقی کمپنی آ گئی, اور ہماری جب میں آپ کی عمر میں تھا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پانی بکے گا. اچھا پانی لوگوں کا مسئلہ تھا, کھانا جس کے گھر نہیں ہے وہ جا کے بازار سے لے کے آتا ہے. لوگوں کا مسئلہ تھا کہ گھر میں کوئی باہر سے لانے والا نہ ہو تو کھانا کیسے آئے, تو فوڈ پانڈ آ گیا. اچھا آپ کے ارد گرد جتنے بھی مسائل ہیں اتنے ہی کاروبار کے مواقع ہیں. آپ کوئی ایک مسئلہ پکڑ لیں کہ میں نے اپنی کمیونٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے, وہ کاروبار بن جائے, اس کا سولوشن نکل جائے گا. کیونکہ ہر جو ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے, وہ ضرورت آپ پوری کر دیں, آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے. تو یہ جب موقع آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کاروبار ہے کیا, میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے, جو کام آپ کو آتا ہے, جس میں آپ کی دلچسپی ہے, آپ وہ کریں. اور ارد گرد جب غور کریں گے ہزاروں کاروبار آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن جب آپ روایتی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ 5 طرح کے کام بھی کر رہے ہیں, ہر بندہ کرانے کی دکان بنانا چاہتا ہے اپنے گھر کے پاس تاکہ دور نہ جانا پڑے. اچھا دیکھنا پڑے گا کہ گاہک کس چیز کا ہے, لوگوں کو کیا ضرورت ہے. تو جب آپ سروے کر لیں گے کہ ہمارے ارد گرد کس چیز کے گاہک زیادہ ہیں, تو میں پچھلے یونیورسٹی میں گیا تھا, ایک بچے نے کہا جی کہ میں کس طرح ڈھونڈوں گا, میں کاروبار کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا تمہارے کالج میں کتنے نوجوان ہیں جو جین پہنتے ہیں؟ اس نے کہا جی 99%. تو میں نے کہا تم جین خرید کے لاؤ اور اپنے کالج میں بیچو. تو وہ کہتا مشکل لگتا ہے. مشکل کیا لگتا ہے کہ ہم نے انا بہت بڑی کر لی کہ کوئی کہے گا جی اتنا چھوٹا کام کر رہا ہے. اچھا چھوٹا کام کوئی نہیں ہوتا, سوچ چھوٹی ہوتی ہے. اچھا کسی سے مانگنا بری بات ہے کہ چھوٹا کاروبار کرنا بری بات, مانگنا کیوں نہ ہم شروع کریں کہ ہم کوئی کاروبار کریں اور کمائیں, خود سے اپنے پاس رکھیں. اور کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس بھی پہلے دن بڑا نہیں ہوتا, وہ چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے. تو چائنیز ایک محاورہ ہے کہ 100 میل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. تو پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے, پہلا قدم اٹھائے منزل آپ کے سامنے ہوگی. یہ جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول مٹی سے بنے ہیں, زبردست. اور یہ ہینڈ میڈ ورثہ ایک ادارہ ہے, ہمارے ایک بہن ہے ان کا ہے, تو وہ اس طرح کی چیزیں بنا کے آن لائن بیچ رہی. اور فوزیہ بدر ایک ہماری بیٹیوں کی طرح ہے, ان کا ادارہ ہے گرینیز کچن, وہ ڈی ہائیڈریٹڈ اسپائسز بیچتی. ان کے اوٹس یا نٹس جو ہے نا وہ دلیا صبح ناشتے کا بڑا مشہور ہے. اس نے 25,000 سے شروع کیا تھا بزنس, اب 2 سال بعد اس کی مہینے کی سیل 50 لاکھ ہے آن لائن. زبردست. فیس بک اور سوشل میڈیا سے کہ اگر آن لائن ایک بچی ایک کمپنی بنا کے 50 لاکھ مہینہ پر سیل لے کے جا سکتی ہے, تو یہ مسالے آپ کے اپنے معاشرے میں آپ ابھی گوگل کریں گرینیز کچن, آپ کو پتہ چل جائے گا.
ابھی ہینڈ میڈ ورثہ آپ گوگل کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچی کس طرح کام کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سر، آپ سیاست میں بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں ماضی میں، اور ابھی بھی کافی آپ دلچسپی رکھتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، سیاسی حالات، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سیاست پہلے والی نہیں رہی. اب لوگوں کی اس طرح دلچسپی نہیں ہے اس میں، اور شاید مہنگائی اور ملک کی مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ چکی. اللہ کرے کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ لوگ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں ہمارے تمام ہی پولیٹیشنز پہ، کہ وہ ڈلیور کر سکیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی آسانی آئے. اب جو بھی حکومت آئی لوگوں کے لیے مسائل بڑھے ہیں، مہنگائی بڑھی ہے. اب لوگ امید تو رکھ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ ان کے مسائل کے لیے خاص طور پہ، اور آئی ٹی سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو بڑی امید ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت کچھ کریں گے. لیکن میں اس پہ مجھے نہیں لگتا ابھی کہ فوری طور پہ اس کا کوئی حل ہے کسی بھی پارٹی کے پاس. یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے مسائل ہمارے پیچیدہ ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں، معاشی حالات دن بدن، کہ ہمیں بڑی لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر حکومت کو چاہیے کہ وہ آئی ٹی کو اپنی ترجیح بنائے، اور ملک میں آئی ٹی کی تعلیم ایمرجنسی بنیادوں پہ دی جائے. تمام یونیورسٹیوں میں شام کو شارٹ کورسز شروع کیے جائیں، اور نوجوانوں کو سکل سکھائی جائے تاکہ وہ فوری طور پہ کمانا شروع کریں اور ملک میں معاشی طور پہ خوشحالی ہے. بالکل ایسی ہے. سر، آپ نے ماشاءاللہ مطلب جو ہمارے ملک کی 3 سب سے بڑی پارٹیز ہیں ان سب کا دور حکومت آپ نے دیکھا. پیپلز پارٹی کا دور حکومت آپ نے دیکھا، نون لیگ کا دیکھا، پی ٹی آئی کا دیکھا، اب پھر نون لیگ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حکومت نے سب سے زیادہ ڈلیور کیا ہے یا اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے؟ اچھا، میرا بیٹا یہ ماننا ہے کہ ہر حکومت میں ان کے کچھ اچھے اقدام ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو لوگوں کو پسند نہیں آتے. لیکن ہمیں پارٹیوں سے ہٹ کے ملکی مفاد دیکھنا چاہیے سب کو نا. بالکل. کہ اگر کوئی پارٹی ہمیں پسند نہیں بھی ہے اور وہ ملک کے لیے اچھا ڈلیور کر رہی ہے تو ہمیں اس کی پالیسیوں کو اپنانا چاہیے، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا، ساری حکومتوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکیں تاکہ آئندہ انہیں ووٹ مل سکے. بالکل ایسی. تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ لوز کرے نا ووٹرز کو. مجھے لگتا ہے کہ ان سب کے دور میں کوئی نہ کوئی اچھے کام بھی ہوئے، کچھ کوتاہیاں بھی رہیں، لیکن مجموعی طور پہ کوئی بھی پارٹی اس طرح کا مینڈیٹ نہیں لے سکی یا جو عوامی توقعات ہیں اس میں پوری نہیں اتر سک پائی کہ لوگ یہ یقین سے کہہ سکے کہ ان کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے. اب مل کے کچھ جماعتیں جس طرح کر رہی ہیں، اس پہ ایک امید لگی تھی کہ تمام پارٹیاں اب مل کے کر رہی ہیں اور ملک اس حالات میں ہے کہ اس کے لیے فوری طور پہ کچھ مل کے کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو مل کے ہی کچھ کرنا پڑے گا. وہ ابھی تک کوئی آئیڈیل اس طرح کی گورنمنٹ نہیں بن سکی جو عوام کو ریلیف دے سکے، جو میں لوگوں کی نظر سے اگر دیکھتا ہوں. تو شاید وہ تھوڑا تھوڑا سب نے کیا، لیکن جس طرح کا ہونا چاہیے تھا وہ شاید ہم سے نہیں ہو پایا. سر، آپ کے نزدیک کون کر سکتا ہے؟ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ خود کر سکتے. ہم حکومتوں کو الزام نہ دیں اور ہم ذاتی طور پہ کوشش کریں کہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اس کے لیے اپنے ویلیو سسٹم بہتر بنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں. جس طرح ہم اپنی ذاتی انفرادی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو اجتماعی سوچ ہو تو یہ ملک بدل سکتا ہے، اور وہ اب سب میں اور آپ سب کر سکتے ہیں. حکومتیں ہر جگہ نہیں کر رہی ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں. ہاں، یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کاروباری لوگوں کو عزت دینا شروع کریں. ہم کوئی بندہ کاروباری ہے تو ہم اسے اپنا ہیرو نہیں سمجھتے. آپ کبھی کسی کاروباری کا نام نہیں سنیں گے کسی نوجوان کے منہ سے کہ وہ میرا آئیڈیا ہے. حالانکہ کاروبار ہی کسی بھی معیشت کی بنیاد ہوتی ہے،
اس کو کسی بھی جو ملک کی گروتھ ہے وہ کاروبار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جب ہم کاروباری لوگوں کو عزت دیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو اپنا ہیرو سمجھیں گے، اور وہ یقیناً ملک پھلے پھولے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو خود کو بھی بدلنا چاہیے، سارا الزام حکومتوں کو نہیں دینا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم بھی دن بدن ہم ڈکلائن کا شکار ہیں، ہماری ویلیوز اس طرح نہیں رہی اور مایوسی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم بلا وجہ ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں سب کو ہی، جبکہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ صرف حکومتوں کو الزام نہ دیں، ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تبھی یہ ملک جو ہے وہ اپنی وہ جگہ پا سکے گا جس کا یہ حقدار ہے. بالکل. سر آپ شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں، خود بھی شاعری کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اپنا کوئی لکھا ہوا کلام اگر سنائیں تو. جی ضرور بیٹا، میں پنجابی لکھتا ہوں زیادہ، جی جی ضرور. کیونکہ میری مادری زبان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قرض ہے مجھ پہ کہ میں اس زبان میں اس کے لیے کچھ کام کروں. اور جو خام خواہ کا اپنے احساس کمتری پنجاب کے لوگوں نے پال لی ہے کہ ہم اپنی زبان بولتے ہوئے شرماتے ہیں. جی سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی سندھی ہے تو اگر دو لوگ یا زیادہ ایک گیدرنگ ہے تو وہ اپنی لوکل لینگویج میں بات کریں گے، ہندی میں بات کریں گے. اگر کشمیری ہیں تو وہ کشمیری میں بات کریں گے. پٹھان ہے تو وہ پشتوں میں بات کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں نا دو سے زائد، تو وہ یا اردو کا انتخاب کریں گے، اچھی بات ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، بولنی چاہیے، یا پھر وہ اس میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم انگریزی کا تڑکا لگا دیں. یہ اتنا جو احساس کمتری ہے، اس کی کیا وجہ، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے یار، میرے دل کو بڑا تکلیف ہوتی ہے ہمیشہ جب کوئی اپنی زبان کو اس کی عزت نہیں دے رہا ہوتا. اچھا، اردو یقینی طور پہ قومی زبان ہے اور ہمیں رابطے کی زبان کے طور پہ اس کی ضرورت بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انگریز دور سے ہی پنجابی کے ساتھ ایک رویہ رکھا گیا کہ اس کے بعد پھر ہمارے اسکولوں نے، انگلش میڈیم اسکولوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. ہمارے اداروں نے یہ کیا کہ پنجابیوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اتنی کوئی اہم نہیں، اچھی زبان نہیں ہے، بولنے والے بدتمیز ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بہت غلط تاثر ہے. یہ تاثر اتنا غلط ہے، لیکن اس پہ بڑے سال محنت کر کے بنایا ہے لوگوں نے. تو اس سے ہمیشہ ہم نے مان بھی لیا. المیہ یہ کہ پنجابی نے خود مان لیا کہ یہ غلط چیز، وہ جہاں سمجھے گا کہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ اردو میں بول کے ایک پڑھا لکھا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، جہاں کوئی پروگرام اردو میں ہے، کوئی مختلف صوبوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بات کریں، اردو سے نفرت نہ کریں، لیکن پنجابی سے بھی محبت کریں. تو میں پنجابی میں لکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر شخص کو اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے، اسے اون کرنا چاہیے. تو ہمارے اسکولوں نے بھی یہ کیا کہ ماؤں کو یہ امپریشن دیا، اسکول کی انتظامیہ نے، کہ اگر آپ کا بچہ پنجابی بولے گا تو ہم اسے نکال دیں گے. اور وہ ماؤں نے بھی پریشر ڈالا کہ تم مہذب لگو اس لیے اردو بولو. تو یہ سوچے سمجھے بغیر ہم نے ایک رائے قائم کر لی. حالانکہ کوئی بھی زبان بری نہیں ہوتی، اور ہر زبان کے اندر بہت سارے جو ہے وہ اثاثے ہوتے ہیں بزرگوں کے، اور وہ بھی زبان چھوڑنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو میں ایک آپ کو غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں اپنے، کہ علم دا نہ ہی کوئی حساب، علم دا نہ ہی کوئی حساب، ہر بندہ ایک نویں کتاب، پاویں لکھ دلیلاں کر، کئی سوال نے بنا جواب، تے کم کسے دے آون لئی، رکھیے نہ کوئی مکھ سواب، تے سچ پی کے مر جائیے اعظم، تکیے نہ کوئی جھوٹا خواب. زبردست. بہت جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو؟ میں سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کی وساطت سے یہ ضرور اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت کی جو نزاکت ہے اسے سمجھے، اور جو دنیا بھر میں چینجز آ رہی ہیں، ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہے، اور دنیا سوشل میڈیا پہ سے سیکھ رہی ہے اور اسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہی ہے، تو اس کا پازیٹیو استعمال شروع کریں. اچھا، جب آپ کوئی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں، یا کسی پوسٹ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو نہ صرف آپ کی ذات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ آپ کے ملک کی بھی امیج بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے.
تو ہم ان سارے جو میڈیم ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کو اپنے ملک کی امیج بلڈنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خود کو بھی اچھا انسان ثابت کے لیے کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو پہچانیں. یہ صرف ایک گیجٹ نہیں ہے موبائل، یہ چلتا پھرتا ہے ایک کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، ایک کاروبار، مطلب اس کے اندر آپ کچھ بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اس سے کما سکتے ہیں. تو اس کو صرف انٹرٹینمنٹ نہ سمجھیں، یہ آپ کے روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ اس کو پازیٹیولی سیکھیں، کوئی اسکل سیکھیں، اس پہ کمائیں. اور اس پہ اتنا نالج آپ کے پاس آج کل ہے، چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے دور میں جو چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، اور دنیا بھر کا علم اس پہ پڑا ہوا ہے. تو اس کا استعمال مثبت کریں تاکہ آپ کی زندگیاں بدل سکیں. بالکل، بہت زبردست سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے شیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کو مکمل طور پر انجوائے کیا ہوگا. اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.